یہ آخری عشرے میں آدمی جو ہے اللہ کی چوکھٹ پر ہی جا کر بیٹھ جائے، اپنے معمولات کو توڑے۔ اعتکاف کی روح یہ ہے کہ یہ جو ہمارے معمولات ہوتے ہیں، روٹین، یہ بھی غفلت پیدا کر دیتے ہیں۔ ایک عادت بن گئی، صبح اٹھتے یہ کرنا، پھر یہ کرنا، پھر دفتر جانا، پھر آنا، پھر یہ، اس کے اندر پھر وہ آدمی کوئی جاگتا ہی نہیں، ہوش میں آتا ہی نہیں۔ وہ گویا کہ ایک مدہوش سا ہے اور ایک وہ اپنا سائیکل چل رہا ہے خود بخود۔ اس سائیکل کو توڑو، جیسے 5 دفعہ وہ سائیکل توڑتے ہو نماز کے لیے۔ آؤ یہاں آؤ، آؤ سجدے میں گریں، لوح جبیں تازہ کریں، یاد کرو اللہ کو دوبارہ، اپنا عہد استوار کرو دوبارہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اسی طرح سال میں ذرا یہ 9-10 دن بھی ایک دفعہ توڑو اپنے روٹین کو، جاؤ وہاں ڈیرا لگا لو مسجد کے اندر اللہ کے در پر، سوائے جو ناگزیر حوائج انسانیاں ہیں، پیشاب وغیرہ کے لیے جانا ہے باہر، جاؤ وضو کرو پھر آ کے بیٹھ جاؤ۔ محض فرحت حاصل کرنے کے لیے نہانے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ غسل واجب ہو گیا ہو تو نہاؤ، ورنہ پھر یہ کہ ہیلے بتاتے ہیں ہمارے علماء کہ وضو کی نیت سے جاؤ غسل کر کے آ جاؤ، اس لیے کہ معلوم ہے کہ آج آدمی کی جو عادت بن گئی ہوئی ہے روزانہ نہ نہائیں تو طبیعت پہ کسل رہتا ہے، لیکن اسی کو تو توڑنا ہے، اسی روٹین کو تو توڑنا ہے۔ اصل میں اجازت نہیں ہے، اصلاً اجازت نہیں ہے۔ آپ جو ہے جو بھی ناگزیر، ہاں اگر آپ کو فرض کیجئے کوئی ایسی شکل ہو گئی ہے، رات کو آخر سوئے تو ہے، سونے میں بدخوابی ہو گئی ہے، نہانا ہے تو جاؤ نہاؤ، ٹھیک ہے، غسل واجب ہے نہاؤ۔ اور یہ کہ پیشاب کی بہانے کی حاجت ہے، جاؤ پوری کرو، وضو کرو، واپس آ کے بیٹھو، چاہے یہاں سو، یہاں ذکر کرو، یاد کرو، جو کرو کرو یہاں پہ، لیکن اور اس میں بھی خاموشی ہے۔ وہاں ہمارے ہاں آج کل اس کے اندر بھی بڑے لمبے لمبے چوڑے پروگرام شروع کر دیتے ہیں، لوگ بیٹھے ہیں گپ بازی کر رہے ہیں۔ میں نے خود میدان عرفات میں لوگوں کو تاش کھیلتے دیکھا ہے، تاش عرفات میں۔ میں نے سنا یہاں پر اعتکاف میں تاش کھیلے جاتے۔ آپ بالکل نوجوان چھوکرے، فضیلت سنی اعتکاف کی، ویسے بھی گھر سے بھاگنے کو کچھ جی چاہتا ہی ہے، کچھ دنوں کے لیے نکلے اس گھر سے، مسجد میں آ کے بیٹھ گئے، وہاں پہ گپے بھی ہو رہی ہے، لطیفہ بازی بھی ہو رہی ہے، تاش بھی کھیلے جاتے، یہ اعتکاف ہو رہا ہے۔ یہ اتنی ہلکی شے نہیں ہے اعتکاف، یہ تو اس عبادت کا، رمضان میں جو روح بیدار ہوتی ہے یہ اس کا کلائمیکس ہے، بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اس میں لو اللہ کے ساتھ لگی رہے، لوگوں سے نہیں، تنہائی، غور و فکر، یا قرآن پڑھو، ذکر کرو، نوافل پڑھو، یا سوچو بچ، جیسے حدیث میں آتا ہے وَأَن يَكُونَ نُطْقِي ذِكْرًا وَنَظَرِي عِبْرَةً وَسَمْتِي فِكْرًا، میرا دیکھنا ہو تو عبرت کا دیکھنا ہو کہ ہر شے سے میں سبق حاصل کروں، اور میں بات کروں تو اللہ کے ذکر پر مبنی ہو میری بات، اور میں خاموش رہوں، وَسَمْتِي فِكْرًا، غور و فکر، تفکر و اعتبار، جو حضور جا کر غار حرا میں کیا کرتے تھے وہ اعتکاف تھا حضور کا، مکی دور کا اعتکاف، تنہا بیٹھنا۔ اور یہ روایت مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ یہ بنو ہاشم میں یہ روایت تھی، حضور کے دادا بھی جا کر وہاں پر غار حرا میں بیٹھا کرتے تھے، یہ ان کی ایک خاندانی روایت چلی آ رہی تھی، یہ جگہ تھی، اور وہ جگہ ایسی ہے عجیب سی، اب تو خیر بڑی بڑی عمارتیں حائل ہو گئی ہیں، ورنہ میں نے جب پہلا حج کیا تھا سن 62 میں، تو میں نے اس وقت جا کر دیکھا تھا واقعتاً سیدھا کعبہ نظر آتا ہے وہاں سے، اور کچھ درمیان میں نہیں، جیسے اس کو سلٹ لیمپ کہتے ہیں، وہ غار ہے ہی ایسی کہ سامنے ایک دراڑ سی بس کھلی ہوئی ہے، یہ اس کے اندر سے وہاں بیٹھ جائیے سیدھی نگاہ خانہ کعبہ پڑ جاتی تھی، تو کعبے کا مراقبہ بھی کیا جا سکتا تھا وہاں بیٹھ کر، دیکھنا کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، اور پھر اس یکسوئی کے ساتھ کوئی نہیں، کعبے میں ہے تو نہ معلوم کیا کچھ اور ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ وہاں تو آپ بیٹھے ہوئے، تو وہ اعتکاف، یہی اعتکاف حضرت موسیٰ نے کیا تھا 40 دن کا، تب تورات ملی تھی، یہی 40 دن کا روزہ کیا رکھا تھا، یہ اگرچہ قرآن میں مذکور نہیں ہے، حضرت موسیٰ کا تو قرآن میں مذکور ہے، حضرت عیسیٰ کا انجیل میں مذکور ہے، 40 روز کا روزہ اور اعتکاف پہاڑوں میں کیا جا کر، تب انجیل ملی، یہی اعتکاف تھا جو حضور کر رہے تھے غار حرا میں، تب قرآن، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، یہ تو اس کا ایک عکس، اس کی ایک جھلک ہونی چاہیے۔ میں نے روح اعتکاف پر بھی ایک زمانے میں ایک تقریر کی تھی، میں نے دیکھا چھپی ہوئی تھی، اب پتہ نہیں کہیں اویلیبل ہے یا نہیں، ایک علیحدہ کتابچے کی شکل میں بھی تھی، ویسے عظمت صیام و قیام رمضان مبارک پر بھی میرا کتابچہ ہے، اور عظمت صوم، جس میں کہ پھر میں نے یہ انسان کے 2 وجود اس کے بارے میں بھی
خاصی وضاحت کے ساتھ گفتگو کی ہے، وہ بھی میرا کتاب چاہے شاید بحث اس پہ ہوں گے۔ تو فرمایا جب تم اعتکاف میں ہو تو ان کے ساتھ مباشرت نہیں کر سکتے۔ تلک حدود اللہ ہے، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تقربوہا، ان کے قریب مت جانا۔ قرآن مجید میں حدود اللہ کے لیے یا تو آتا ہے فلا تعتدوہا، یہ اعتداء کہتے ہیں کسی حد کو کراس کر جانا، تجاوز کرنا، اور جہاں زیادہ احتیاط کی بات ہے وہاں فلا تقربوہا، آخری حد کے قریب تک نہ چلے جانا، مبادا کہیں غلطی سے قدم جو ہے ادھر پڑ جائے۔ جیسے حضور نے حدیث کے اندر بیان فرمایا الا لکل ملک حمن، ہر بادشاہ کی ایک محفوظ چراگاہ ہوا کرتی تھی، اسی کے جانور اس میں چریں گے، کوئی رعیت میں سے کسی کی بھیڑ بکری، کسی کا کوئی جو ہے گھوڑا وہاں نہیں آ سکتا۔ اب اگر کسی کا گھوڑا یا کسی کی بھیڑ بکری چلی گئی، وہ مجرم ہو گیا، پکڑا جائے گا، گردن ماری جائے گی۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کی بھی ایک محفوظ چراگاہ ہے، اللہ کی حما کیا ہے؟ محارمہ، جو چیزیں اس نے تم پر حرام کر دی، ان کے قریب نہ جانا۔ تو دیکھو اگر کوئی چرواہا اپنی بھیڑوں بکریوں کو بالکل آخری حد تک لے جائے گا، اس بادشاہ کی جو وہ حد ہے، تو اندیشہ ہے کہ بھیڑیں بکریاں کہیں ایک چھلانگ لگائے اور بادشاہ کی چراگاہ میں داخل ہو جائے، لہذا ذرا فاصلے پر رہا کرو۔ یہ ہے آخری حد تک نہ جاؤ بلکہ کچھ فاصلے پر رہو۔ فلا تقربوہا، یہ اللہ کی حدود ہے تو ان کے قریب مت پھٹکو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح اللہ تعالی اپنی آیات لوگوں کے لیے واضح کر رہا ہے تاکہ وہ بچیں، تقویٰ کی روش اختیار کریں، حدود الہی کا احترام کریں، اس میں کہیں تجاوز تو دور رہا، اس کے قریب بھی نہ آئے۔ ہندوؤں کے ہاں دو الفاظ بہت عام ہیں، گیان اور دھیان۔ گیان سے مراد ہے معرفت، علم، اور دھیان یہ ہے توجہ کرنا، میڈیٹیٹ کرنا، مراقبہ کرنا۔ اور یہ دو گویا کہ ان کے ہاں ان کی عبادات کے بڑے مستقل سلسلے تھے۔ اسلام میں بھی جو اعتکاف کی ایک شکل رکھی گئی، ایک تو اعتکاف مسنون کہلاتا ہے، وہ کسی بھی وقت، سال کے کسی بھی حصے میں کسی بھی وقت کچھ دیر کے لیے انسان نیت کر لے کہ مسجد میں داخل ہو کر بس اللہ کے ساتھ لو لگائے گا، کسی سے بات نہیں کرے گا، کسی سے متوجہ نہیں ہوگا، اللہ کو یاد کرے گا، مراقبہ کرے گا۔ اور وہ 1 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، 2 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 2 دن کا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ہے نفلی اعتکاف، جب بھی آدمی چاہے۔ بلکہ بعض حضرات جو ذرا زیادہ حساب کتاب کے، دین کے معاملے میں بھی زیادہ حساب کتاب کو پیش نظر رکھتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ مسجد کے لیے جب نماز کے لیے آتے تو اعتکاف کی نیت بھی ساتھ کر دیتے ہیں، تاکہ یہ وقت ان کا اعتکاف میں بھی شمار ہو جائے۔ میرا خیال ہے کہ یہ تو ذرا کچھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے کسی قدر کچھ وہ سودے بازی والی بات ہے کہ آپ آئے ہیں نماز کے لیے اور اس میں آپ اعتکاف کا بھی جو ہے، لیکن یہ کہ کسی اور وقت میں اگر آدمی کرتا ہے، اپنی مصروفیات سے، اپنے اور دھندوں سے نکل کر آتا ہے خاص طور پر اسی کام کے لیے، اور پھر وہ مسجد کے اندر مراقبہ کرتا ہے، بیٹھتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو یہ چیز یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت مفید شے بھی ہے، اور اللہ کے ہاں اس کا اجر و ثواب یقیناً ملے گا۔ جو مسنون اعتکاف ہے وہ ہے یہ آخری عشرہ جو رمضان مبارک کا ہے، کہ 20ویں روزے کی شام کو یعنی 21ویں شب سے قبل انسان مسجد میں داخل ہو جائے، اور پھر یہ ہے کہ وہ چاند دیکھ کر یا چاند کی جب خبر اور شہادت مل چکے تب نکلے۔ اس میں یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی شخص دیر میں داخل ہو، 4 دن بعد، 2 دن بعد، 6 دن بعد۔ میں نے اپنی زندگی میں جو پہلا اعتکاف کیا تھا وہ سن 57 میں تھا، اپریل 57 میں، اپریل میں رمضان تھا، 4 دن کا اعتکاف کیا تھا۔ اس کے بعد خیر اللہ کا بڑا فضل رہا، بہت عرصے تک میں تقریباً ہر سال اعتکاف کرتا رہا مکمل۔ یہ جو اعتکاف ہے اب اس کے بارے میں ہے کہ اس کی اصل روح کیا ہے۔ دیکھیے زندگی کے بہت سے ہمارے معمولات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ہم
ایک روٹین کے طور پر بلا سوچے سمجھے عمل کرتے رہتے ہیں. اور ہر شخص کا ایک روٹین ہوتا ہے. طالب علم ہے، اسے معلوم ہے صبح اٹھنا ہے، ناشتہ کرنا ہے، بھاگنا ہے، دوڑنا ہے، کالج میں اسکول میں پہنچنا ہے، پھر وہاں کا روٹین شروع ہو جائے گا، پھر وہاں سے آئیں گے، بھاگیں گے، دوڑیں گے، کھانا کھائیں گے، پھر کوئی اگر سیر کرنی ہے، کوئی کھیلنا ہے وغیرہ وغیرہ. تو آدمی کوئی گم سا ہو جاتا ہے روٹین میں، اور اس میں سوچنے کا، کوئی غور و فکر کرنے کا، کسی بھی عمل کا ارادہ کرنے کی نوبت نہیں آتی. وہ خود بخود ہی ہوتا ہے روٹین. اسی طریقے سے دین کے معاملات بھی اکثر و بیشتر جو ہے وہ روٹین کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. اس روٹین سے توڑنا تاکہ لوگ ذرا علیحدہ ہو کر اثر نہ غور کریں، سوچ بچار کریں، فکر کریں. اس روٹین کو میں ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں، بہت اہم مثال ہے. اب جب ہم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے روٹین جو ہے اس کی وہ نماز کی شکل ہے. نماز آپ کسی سے کہیں وہ 100 نفل بھی پڑھ لے گا، مجھے معلوم ہے نماز میں یہ کرنا ہے، اور رکعتوں کے ڈھیر لگا دے گا. حج کے موقع پر جو حج کا اہم ترین رکن ہے وقوف عرفہ، اس میں نماز کو موقوف کر دیا. وقوف عرفہ سے پہلے ظہر اور عصر کی نماز علیحدہ ادا کر کے پھر داخل ہوتے ہیں میدان میں. مسجد نمرہ جو ہے، جو اصل جگہ ہے جہاں پر کہ وہ نمازیں ادا کی جاتی ہیں باجماعت، ویسے تو چونکہ اب حاضری بہت ہو جاتی ہے تو اپنے اپنے خیموں میں بھی لوگ ادا کر لیتے ہیں، لیکن اصل بھی تو یہ کہ مسجد نمرہ میں نماز ادا کی جائے، اور وہ حدود عرفات سے باہر ہے. گویا کہ عرفات میں داخلہ نہیں ہے نماز کے ساتھ، نماز پڑھ کے ظہر اور عصر کی تب داخل ہو. اور پھر اگرچہ سورج غروب ہو چکا ہوتا ہے میدان عرفات میں، اس کے بعد روانگی ہے تو مغرب کا وقت ہے بالکل، لیکن مغرب کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اب جاؤ مزدلفہ. اب مزدلفہ یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی 1 گھنٹے میں پہنچ جائے، کوئی 2 گھنٹے میں پہنچے، 4 میں پہنچے، ہجوم ہوتا ہے، طوفان ہوتا ہے. وہاں جا کر مغرب اور عشاء جمع کر کے پڑھو. تو جو اہم ترین حصہ ہے حج کا وقوف عرفہ، اس کو اس روایتی عبادت سے خالی کر دیا. جس عبادت کا کہ آدمی روٹین بن چکا ہے، بس اس کے اندر وہ کرتا ہے، وہ بے سمجھے کر رہا ہوتا ہے، وہ ایک میکینیکل ایکشن ہو جاتا ہے عام طور پر، ایک جیسے مشینی سا عمل ہے وہ کرتا ہے انسان. اس کو روک کر تاکہ یہاں اب دعا کرو. الدعاء مخ العبادہ، دعا هو العبادہ، جو میں نے 2-3 دن یہ حدیثیں آپ کو سنائی ہیں. اب ظاہر بات ہے دعا تو وہ شخص کرے گا کہ جس کو پہلے سے بھی کوئی دعا کی عادت ہو، کبھی اللہ سے کوئی ہم کلام ہونے کا کوئی اس کو موقع ملتا ہو، کبھی تنہائیوں کے اندر وہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہو. ایک تو یہ کہ مسجد میں گئے، نماز پڑھی، نماز کے بعد امام صاحب نے بھی دعا مانگی، آپ نے بھی دعا مانگی، اللہ خیر سے. یہ تو پھر وہی روٹین ہے، وہ ریچول ہے، وہ ایک رسم ہے، وہ ایک میکینیکل ایکشن ہے جو ہو رہا ہے. لیکن انفرادی طور پر علیحدگی میں دعا مانگنا، وہ تو در حقیقت ایمان کے اگر کیفیات جو ہیں وہ انسان کے اندر راسخ ہو چکی ہوں تبھی وہ دعا ہوتی ہے. مخاطبہ اور مکالمہ، اس پر علامہ اقبال کا جو ایک پورا لیکچر ہے، میننگ آف پریئر ان اسلام، غالباً 3واں لیکچر ہے. بہت وہ فلسفیانہ جو ہے دعا کی حقیقت پر بحث کرنے والا لیکچر ہے. یہ تو یہ ہے کہ انائے صغیر، یہ ہمارے اندر ایک انا ہے، میں، اور ایک ہے انائے کبیر، جس کا کہ قرآن مجید میں سب سے بڑا مظہر جو ہے سورۃ طٰہٰ کی ایک آیت ہے، انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. اے موسیٰ میں ہوں اللہ اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری ہی بندگی کرو. تو وہ انائے کبیر ہے، وہ بھی بہت بڑی میں ہے، the infinite ego، انائے مطلق، اور ایک چھوٹی سی انا ہماری ہے، انائے صغیر. جب یہ ایک دوسرے کے عام میں سامنے آتے ہیں، جب ان کا مکالمہ ہوتا ہے، یہ ہے دعا.